الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع رجال الله أما بعد. معزز حاضرین، سامعین، خواتین، دو چار مجالس کے مذاکرات میں اپنی پہچان اور رب کی پہچان کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی. بالخصوص وہ چار نسبتیں جو بندے کی رب سے ہیں، اور وہ چار نسبتیں جو رب کی بندے سے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں کوئی پیدا کرنے والے ہیں، کوئی ہم پر اپنا قبضہ رکھنے والے ہیں، کوئی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، کوئی ہم پر احکام صادر کرنے والے ہیں. یہ رب کی نسبت ہے بندے کی طرف. ان کے پیدا کرنے سے میرا پیدا ہونا، ان کے مالک ہونے کی نسبت سے میرا غلام ہونا، ان کے رب ہونے کی نسبت سے میرا محتاج ہونا، ان کے حاکم ہونے کی نسبت سے مجھے حکم کا بجا لانے والا ہونا، یہ میری نسبت رب کے ساتھ ہے، اور یہ بھولنے کی نہیں ہے. یہ یاد رہ گیا تو عقیدہ بھی صحیح ہو جاتا، عمل بھی درست ہو جاتا، اخلاق بھی سنور جاتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان کے تقاضوں کو سمجھنے والے ہوں. حاجتوں کی اتنی ساری نسبتیں رکھنے والا بڑا پن تو نہیں کر سکتا. دوسرے کے حکم کا تابع دار اپنا کسی کو تابع دار بنانے کے چکر میں نہیں رہے گا. خود ہی دوسرے کا جب محتاج ہے تو کسی اور کی ضرورتیں تو پورا نہیں کر سکتا. خود ہی کسی کے حکم کی بجا لانے کا مکلف ہے تو دوسرے پہ حکمرانی نہیں کرے گا. اور جب اپنا ہی یہ تعارف ہے تو اپنا یہ تعارف پوری کائنات کا تعارف ہے. پوری کائنات کا یہی حال ہے. سب مخلوق ہیں، مملوک ہیں، محکوم ہیں، مربوب ہیں. سب وہ بھی جن میں جان ہے، وہ بھی جن میں اپنے کو جان دکھائی نہیں دیتی، وہ بھی جن میں اپنے کو جان دکھائی نہیں دیتی. اور درخت جھک رہا ہے، تعظیم کر رہا ہے، سلام کر رہا ہے، پتھر کنکر کلمہ پڑھ رہا جی، بغیر جان کے تو نہیں ہوتا نا. سب میں ہے. جب سبھی کی یہ حقیقت ہے تو اب یہ نہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا، نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، نہ اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا، نہ کسی دوسرے سے جلے گا، نہ کسی کی فراخی پر اس سے پریشانی ہوں گی، نہ اپنی کسی حالت پہ ناراض رہے گا، نہ کسی چیز کے خرچ کرنے سے متعلق بخالت کرے گا، نہ کسی کی محبت میں گرفتار ہوگا. سارے رذائل خود ہی نکل جائیں گے اگر سمجھ میں آیا تو. لیکن کھلنا اور اپنا حال بننا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے.
معلومات علیحدہ ہوتے ہیں، حال علیحدہ ہوتا ہے۔ شراب پیتے ہیں، پینے سے نشہ آتا ہے، معلوم ہے نا؟ معلوم ہونے سے تو نہیں آتا نا نشہ، آتا۔ ڈال لیے جسم کا جزو بن گیا وہ، تو صاف سمجھ نہیں آتا گاڑی لوڈ میں ہے، بول اتر جانا اندر تو پھر حال بنتا ہے۔ بادام آدمی کے لیے اچھا ہے، گھی آدمی کے لیے اچھا ہے، گاجر کا جوس آدمی کے لیے اچھا ہے، چقندر کا جوس آدمی کے لیے اچھا ہے، سنترے کا جوس آدمی کے لیے اچھا ہے، موسمبی کا جوس آدمی کے لیے اچھی ہے، علم ہے سب کو، مگر اس کے جو اثرات ہیں وہ اثرات بدن میں اس وقت تک نمایاں نہیں ہوتے جب اسے آدمی استعمال کر لے اور اس کے بدن میں نہ پہنچ جائے، اس وقت تک اس کے اثرات نمایاں نہیں ہوتے۔ ایسے ہی یہ معلومات ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کبھی بڑائی کا کوئی بول آپ کی زبان سے نہیں نکلا، کبھی کسی کمال کی نسبت آپ نے اپنی طرف نہیں کی، ہر چیز اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے اگر اللہ چاہے اور آپ چاہے تو ایسا ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا بولتے ہو؟ ان کو اگر اللہ چاہے بس، تو دوسرا کچھ بڑھاتا ہے تو بھی منع کر دیتے تھے۔ آدمی کا اپنے آپ ہی سے اپنے حیثیت کو اجاگر کرنے کی جو کوشش ہے وہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، دعاؤں میں ہے اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے کا بندہ ہوں، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے، مجھ میں آپ ہی کا حکم چلتا ہے۔ عاجزی، انکساری، تواضع خود بخود پیدا ہو جائے گی اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کبھی کوئی بڑائی کی نسبت، اللہ غریق رحمت کرے ہماری والدہ محترمہ کو، بڑائی کا جملہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کسی گھر کے بچوں میں سے، بچیوں میں سے۔ نہیں بیٹے یہ نہیں، یہ جملہ نہیں بولو، جس سے کسی بڑائی کا اظہار ہو، ایسا کوئی جملہ نہیں بولو۔ حالانکہ بستی کے سب سے بڑی سمجھے جانے والی شخصیت کی صاحبزادی تھی، اور سب سے زیادہ اس بستی کے مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھی، لیکن بڑائی کا جملہ بیٹیوں سے، بچوں سے، بہووں سے، پوتریوں سے، نواسیوں سے کسی سے نہیں سن سکتے۔ جس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ میں پیدا کیا ہوا ہوں، کسی کے قبضے میں ہوں، کسی کا محتاج ہوں، کسی کا محکوم ہوں، تو پھر عزت میں بڑائی کرنے کے واسطے کیا رہ گیا؟ کبھی کبھی میں ایسے آگے پاس بچے بولتے ہیں مول صاحب میں اپنے اندر تکبر محسوس کر رہا ہوں، جواب میں یہ پوچھتا ہوں میں عام طور پر آپ کو کیا خوبی نظر آئی؟ آپ کو اپنے آپ میں کیا خوبی نظر آئی کہ جس کے نتیجے میں آپ تکبر محسوس کر رہے ہیں؟ کون سی خوبی نظر آئی آپ کو؟ تو ڈھونڈنے تو نہیں مل رہی، اس کو مل گئی، پھر اس کے نتیجے میں تکبر کرنا شروع کر دیا۔ غرور اور گھمنڈ بندگی کے مغائر ہے یہ۔
نافرمانی تو سوچنا بھی نہیں. وہ کل ہی ایک جگہ سنا رہے تھے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے سب ہیں، سمجھنے والے نہیں دکھ رہے کوئی بھی الا ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھتے ہیں نا، جب بھی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں پڑھتے اس برا خیال آیا، کوئی خراب کام ہو گیا، ذہن میں آ گیا، شیطان ورغلا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو اس وقت میں اعوذ باللہ پڑھنا بولے تو ٹھیک ہے. قرآن شریف پڑھنے جا رہے ہیں پھر اعوذ باللہ پڑھنا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا کلام تمام کلاموں میں افضل ہے، اور اللہ کے کلام کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، چاہے اس میں لفظ شیطان اور لفظ فرعون آیا ہو. یہ بھی عجیب نکتہ ہے. بحیثیت تلاوت ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو اتنا عظیم الشان کلام پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ کہیں کو کسی کے ذہن میں آ سکتا سوال، سمجھ رہے نہیں لوگ اس سے کیا ہے. ارے بھائی قرآن اللہ کے حکموں کا مجموعہ ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کا مجموعہ ہے. اللہ کا حکم سامنے آیا تو اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرنے والا کون تھا؟ اب اللہ کا حکم سامنے آنے والا ہے تو شیطانی جو صفت تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ میں آ جائے اور اللہ کے حکم کے آگے جھکنے سے انکار کر دوں میں. اس واسطے اس سے بچنے کے واسطے اعوذ باللہ پڑھتا کہ اللہ کا حکم سامنے آ گیا تو میں نافرمانی نہ کروں اللہ کے حکم کی. اعوذ باللہ تو سمجھ میں نہیں آیا نا بہت سب کو. اب تک ترجمہ یاد ہو گیا مگر مطلب سمجھ میں نہیں آیا. اور کئی کو پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے کئی کو پناہ مانگ رہے ہیں، اور اس میں ایک ایسی بدترین خرابی تھی، وہ بدترین خرابی اپنے آپ کو بہترین سمجھنے کی خرابی تھی. یہی خرابی تھی نا اس میں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں بولا تھا. تو گیا تکبر سے بھی پناہ مانگ رہا، نافرمانی سے بھی پناہ مانگ رہا، اور اس تکبر اور نافرمانی کے نتیجے کا لفظ بھی اس میں آ رہا ہے، وہ ہے الرجیم، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا، دھتکارا ہوا، دربار سے نکال دیا گیا. وہ لفظ بھی استعمال کر رہا ہے کہ یہ 2 خرابیاں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں. تو جو آدمی اپنے آپ کو مخلوق و مملوک، محکوم و مربوب سمجھے گا، رذائل سے خلاصی حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اب اس کے بعد میں آدمی کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی اب مجھے اپنی چلانے کی ہے نہیں، اور کوئی ایسی خراب چیز اپنے کو لگی ہوئی رہنے دینا ہے نہیں. داغ لگ گیا، دبا لگ گیا، آئینے کے سامنے چلے گئے، معلوم ہو گیا، فوراً دھو لیتے نہیں دھو لیتے. جو بے حس رہیں گا اس کی بات الگ ہے، حس والا ایسا نہیں کرے گا، فوراً جا کے صاف کر لے. داغ لگ گیا، دبا لگ گیا، کالک لگ گئی، چہرے پہ کیچڑ اچھل گیا، کچھ بھی ہوا، آئینے کے سامنے جا کے دیکھے تو صاف کرے بغیر چین سے رہتے کوئی؟ جیسے وہ آئینہ ہماری صورت بتاتا نا، پرانی آئینہ ہماری سیرت بتاتا. آئینہ قرآنی بتاتا ہے سیرت انسانی، اور آئینہ مادی دکھاتا ہے صورت مادی. اسی لیے ہمارے حضرت نے فرمایا روز قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھو. اس
اس میں دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. جو ناپسند ہے اسے دور کرو، جو پسند ہے بول رہے ہیں نہیں ہے تو اس سے اپنے آپ کو آراستہ کرو. قرآن کے آئینے میں روزانہ ایسا دیکھنا آدمی. تو جب آدمی کو یہ چار نسبتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو اسے اب سمجھ میں آتا ہے کہ اب مجھے ان کا بندہ بن کر ان کے پسند کے مطابق زندگی گزارنے والا بن کر زندگی گزارنا ہے. یہ شعور بیدار ہو جانا یہ چار نسبتوں کے سمجھ میں آنے پر. تو اب خود بخود ہی اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب مجھے اگر ویسا بننا ہے جیسا اللہ چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں میرے لیے ایک نمونہ چاہیے، ایک رہبر چاہیے، ایک شارح قانون قرآن چاہیے، اور وہ ذات گرامی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے جب یہ نسبتیں سمجھ میں آئیں تب اس کے اعتقاد میں ایک بات یہ آتی کہ میرا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ وہ ذات ہے جو معبود ہے. اب میری عبادت، میری بندگی، میری عبدیت کیسی ہو، اس کے لیے آدمی کو اب اپنی نسبتیں حضور سے کیسی ہیں اور حضور علیہ السلام کی نسبتیں مجھ سے کیسی ہیں یہ سمجھنا چاہیے. کلمہ طیبہ سنا رہے ہیں کئی جمعرات سے یا کئی اتواروں سے، جو لوگ پابندی سے آتے ہیں وہ لوگوں کو تفصیل پوری تھوڑی بہت ذہن میں رہتی، بشرطے کہ توجہ سے سن رہے ہوں. سننے والے دو قسم کے رہتے، یہاں رہتے ہوئے سننے والے، سمجھے، یہاں رہتے ہوئے نہیں سننے والے. دکھتے لوگ کچھ یہاں رہتے نہیں. یہاں آدمی یہاں دکھتا ہے یہاں رہتا نہیں ہے. گھر میں رہتا، بازار میں رہتا، کسی سے لڑ لے کے آیا وہاں رہتا، جس میدان میں کھیل کے آیا وہاں رہتا، وہاں نہیں بھی رہا تو وہیں رہتا جہاں سے انہیں چلا تھا. میرا مسئلہ یہ ہے جی، میری پریشانی یہ ہے، میرے کو یہ بات پوچھنے کی ہے، انہوں کب ختم کرتے گی، ختم کرتے پوچھتا ہوں، بلکہ انہیں وہیں رہتا، یہاں نہیں رہتا. انہیں ہمارے حضرت درس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے زندہ لاش کو لے کے میں کیا کروں، یوں بولتے تھے. یعنی وہ بچے جو پڑھنے میں لگے ہوئے نہیں ہیں، ان کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے، پرنسپل صاحب سے بولتے تھے یہ زندہ لاشوں کو لے کے کیا کروں جی میں. اگر توجہ سے آپ حضرات نے بات سنی ہے تو خود بخود یہ تقاضا پیدا ہوگا کہ اب مجھے اپنی نہیں چلانی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں تک کا جملے کا خلاصہ ہے من چاہی نہیں کرنی ہے. سمجھے؟ رب چاہی کرنی ہے. تو رب چاہی کیا ہے؟ رب چاہی نبوی زندگی ہے. رب چاہی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رب چاہی چیز اسوہ حسنہ ہے، جس کی ترجمانی محمد الرسول اللہ میں کی جاتی ہے. اس واسطے اب یہاں پہنچ کر نسبتیں سمجھنی ہے اپنی اور اپنے نبی علیہ السلام کی، کہ میرا ان سے تعلق کیسا، ان سے میرا تعلق کیسا. جس کو ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ چند نورانی تاروں سے امتی کا کنیکشن نبی علیہ السلام سے قائم ہوتا ہے. چند نورانی تاروں سے کنیکشن قائم ہوتا ہے، تعلق قائم ہوتا ہے نبی علیہ السلام سے بندے کا، امتی کا. اس کے واسطے پہلے ان کی نسبتیں کیا بیان کی اللہ نے قرآن شریف میں وہ دیکھنا. ان کی نسبتوں کو جاننے کے واسطے بھی وہی فارمولہ ہے جو اللہ جل شانہ کی نسبتوں کو جاننے کے لیے فارمولہ ہے کہ اللہ کے اسماء حسنی سمجھ میں آئے تو ان کا میرے سے تعلق کیسا ہے سمجھ میں آتا. میں ذرا توجہ سے سن لو. مذاکرے بعض جگہ ہی اس رخ سے ہوتے ہیں، دوسری جگہ بہت اچھی باتیں سنائی جاتی ہیں، بڑے اچھے مضامین کو سامنے لائے جاتے ہیں، لیکن جس رخ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ رخ بہت کم جگہ مذاکرے میں آتا ہے. اس لیے جاگ لو جب تک کہ زمین کے اوپر ہیں. سونے کے واسطے تو نیچے جانا ہے نا. وہاں جانے کے بعد میں اگر اچھے رہیں گے تو ان بولیں گا کوئی اٹھانے والا ہی نہیں، تم سوتے ہی رہو بس. یہاں مولوی لوگ بولتے ہیں، اس کے واسطے حدیث میں جملہ آیا ہے نم کا نومت العروس، جیسے دلہن سو جاتی ہے اسے کوئی اٹھاتا نہیں سوائے اس کے شوہر کے، اسی طریقے سے یہ بندے سے کہا جاتا ہے کہ سو جا قبر میں، اب سوائے اللہ کے تجھے کوئی اٹھانے والا نہیں. سونا تو وہاں جا کے. اسی لیے یہ شعر یاد رکھنے کے واسطے سناتے رہتے بار بار. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. اب یہاں جگنے کی جگہ سو جا رہے ہیں. جگنے کی جگہ سو جائیں گے تو سونے کی جگہ جگتے ہی رہیں گے، اس واسطے کہ ٹھکائی پٹائی چلتے رہیں گی. یہاں جاگ کے سنو سمجھو اچھی طریقے سے. جیسے اللہ کی نسبتیں سمجھ میں آتی ہیں، 4-5 نسبتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، باقی اسماء حسنی میں سے وہ روزی دینے والے میں روزی پانے والا، وہ کشادگی دینے والے میں کشادگی پانے والا، وہ قوت دینے والے میں قوت پانے والا، وہ اقتدار دینے والے میں اقتدار پانے والا، وہ بلندی دینے والے میں بلندی پانے والا. یہ نسبتیں ہیں نا پوری 99 اسماء حسنی کی. سمجھ میں آنے کے واسطے یہ 5 چیزیں بتا دی، یاد رکھنے کی آسانی ہوتی ہے، بلکہ یہ 5 بھی نہیں یاد رکھ رہے. 99 سنا ہے تو کیسا یاد رکھیں گے؟ ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت امتی کے ساتھ میں کیسی ہے، اس کے لیے بھی اسماء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں رکھنا چاہیے. ان میں خاص طور سے بحیثیت رسول آپ کے مبعوث کیے جانے سے متعلق جو الفاظ قرآن و سنت میں آئے ہیں ان کی تعداد بہت ہے، لیکن براہ راست ہم سے تربیت رکھنے والی جو چیزیں ہیں، یاد رکھنا جن کا آسان ہے، تقاضوں کا سمجھنا جس سے آسان ہے، ان کا مذاکرہ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی معلم الکتاب والحکمت ہے، وہ معلم ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، وہ مزکی ہیں، پاک کرنے والے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پیغمبر کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ بیان کی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، تو اس نسبت سے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہے۔ تو جن کی اطاعت کی جاتی ہے ان کو مطاع کہتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، مطاع کہتے ہیں ان کو۔ ایسے ہی قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ رسول کی اتباع کرو، اور یہ بات اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے یوں فرمائی، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اور یہ اس قدر اہمیت چیز ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، نبی امی کی اتباع کرتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ ہمیشہ کی کامیابی ان کے لیے۔ اور اس کی آگے کی آیت میں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ آگے کیا ہے؟ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ ان کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو فلاح اور ہدایت یہ دونوں کو متعلق کیا حضور کی اتباع کے ساتھ۔ ان کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم اوست، فارسی کا ایک شعر ہے، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیس۔ اپنے آپ کا رشتہ جوڑو حضور سے، اپنے آپ کو پہنچاؤ وہاں تک، اسی کا نام دین ہے۔ باقی ان کو چھوڑ کے کوئی دین وین نہیں ہے، دین کا نام لیتے ہیں لوگ۔ جیسے اس زمانے میں اسلامی چینل نام ہے، عیسائیوں کا ہے، اسلامی چینل نام ہے قادیانیوں کا ہے، اسلامی چینل نام ہے RSS کا ہے، 20 چینل ہے اسلام کے نام سے۔ اور ہمارے لوگ یہ عالموں کو، علماء کو اپنا استاد بنانے کے بجائے چینلوں کو بنا لیا۔ جب چینلوں کو استاد بنا لیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا، اسلام سمجھ کے پڑھیں گے، اسلام نہیں رہے گا۔ پڑھانے والا کیسا رہتا ہے کہ انہیں کتاب ویسی پڑھا تھا۔ ایک سچا پکا مومن ہے، انجیل بھی پڑھائیں گا تو قرآن کی تعلیم دے دیں گا، کوئی سی بھی کتاب رد۔ یہاں ہمارے ہندوستان کی تہذیب وغیرہ سے متعلق، یہاں کی اقدار سے متعلق دیو مالائی کہانیوں وغیرہ پر مشتمل جو کچھ لٹریچر ہے وہ پڑھا کے بھی موحد بنا دیں گا۔ وہ پڑھا کے ایسا ایسا ہوا بول کے پھر بولیں گا، بتاؤ ایسے کو معبود بنا سکتے کیا بول کے۔ ان کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں۔
تو ان کی اتباع کا حکم ہے، تو جن کی اتباع کی جاتی ہے ان کو متبوع کہتے ہیں۔ وہ معلم ہے، مزکی ہے، مطاع ہے، متبوع ہے، قرآنی الفاظ سے بتلایا جا رہا ہے یہ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا مبشر ہیں، نذیر ہیں۔ روایات میں جو آتا ہے ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، بشیر ہیں، نذیر ہیں۔ تو یہ نسبتیں ہیں حضور کی امتیوں کے ساتھ میں۔ وہ تعلیم دینے والے ہیں، وہ اخلاق سکھانے والے ہیں، وہ اطاعت کرا لینے والے ہیں، وہ اتباع کرا لینے والے ہیں، وہ ڈرانے والے ہیں، وہ خوشخبری دینے والے ہیں۔ یہ نسبتیں ہیں جو حضور کی امتی کے ساتھ میں ہیں۔ مگر اب یہ نسبتوں سے اپنا جوڑ ہونا، مین باہر کے پول سے موٹا وائر گھر میں لا کے چھوڑ دیتا ہوں، تو پاور ہاؤس سے اپنے گھر تک کنیکشن کے لیے تارا یہاں تک آ گئے، سمجھے؟ اب گھر میں روشنی ہونا بولے تو کیا کرنا؟ اب یہ گھر والا اپنی کسی چیز کا جو چمک سکتی ہو اس نسبت سے استفادہ کر سکتی ہو، اس کو اس سے جوڑنا تو ہوگا نا فائدہ۔ خالی ویران چھوڑ لیے روشنی آ جاتی، تمہارا بھی کنیکشن جوڑنا اس سے، آپ کا بلب اس سے جڑنا، آپ کا ٹیوب اس سے جڑنا، آپ کا فین اس سے جڑنا، آپ کا فریج اس سے جڑنا، آپ کی استری اس سے جڑنا، آپ کا چولہا اس سے جڑنا، وہاں سے تو آ گیا یہاں تک۔ لیکن اگر جڑیں گے نہیں تو اپنا تعلق جب تک کہ ادھر سے قائم نہیں کریں گے، اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اگر ادھر سے پروردگار 2 قدم آتے، بندہ 1 قدم آگے بڑھتا ہے تو ادھر سے 2 قدم ملتے ہیں، فائدہ ہے یہ۔ انہیں چارائش نہیں، تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ارے کیا ہم ہدایت تمہارے کو چسپاں کر دیں گے حالانکہ تم ہی نہیں چاہ رہے ہیں؟ چاہیں گے تو ملے گا نا۔ تو یہ نسبتیں ہیں جو حضور کی امتیوں کی طرف ہے۔ اب امتی کا کام ہے کہ اپنا تعلق بھی ان سے اسی حساب سے جوڑنا۔ انہوں تعلیم دینے والے ہیں تو میرا تعلق ان سے کیسا ہوگا؟ تعلیم پانے والا اگر میں بنوں گا، متعلم اگر میں ہوں گا تو معلم سے جوڑ بنے گا۔ میں متعلم ہی نہیں، میں سیکھتا ہی نہیں۔ جب میں سیکھتا نہیں ہوں تو ایسی صورت میں کیسے کام چلے گا؟ حضور نے کیا سکھایا تھا امت سیکھ رہی ہے آج، اس کو تو اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ انہوں کیا سکھائے تھے کیا نہیں سکھائے تھے۔ اس کنے جا رہے ہیں انہیں ڈرائیوری سکھا دیتا ہے، اس کنے جا رہے ہیں انہیں ٹیلری سکھا دیتا ہے، اس کنے جا رہے ہیں پائلٹی سکھا دیتا ہے، اس کنے جا رہے ہیں وہ تجارت سکھا دے رہا، اس کنے جا رہے ہیں وہ ہوٹل کیسا چلانا وہ سکھا رہا، اس کنے جا رہے ہیں تو مکانہ کیسا بنانا وہ سکھا رہا۔ سب سے سیکھنے جا رہے ہیں، ان سے ہی سیکھنے نہیں جا رہے جن کو معلم بنا کے اللہ بھی جائے۔ اللہ جن کو معلم بنا کر بھی جائے ان کے متعلم نہیں بن رہے، پوری دنیا کے متعلم بن رہے۔
جو سکھائے وہ سیکھو، عقیدے میں کیا سکھائے، اعمال میں کیا سکھائے، اخلاق میں کیا سکھائے، عبادات میں کیا سکھائے، معاملات میں کیا سکھائے، معاشرت میں کیا سکھائے، وہ سیکھنا۔ دین سیکھنا بولے تو یہ سب سیکھنا، سمجھ میں آیا؟ دین سیکھنا بولے تو یہ سب سیکھنا تو دین ہے۔ سیکھ رہے ہی نہیں اپن، بہت معیوب بات ہے۔ خواتین بھی بڑی تعداد میں سن رہی ہوں گی، گزارش ہے ذرا یہ سیکھو، حضور کیا عقیدہ دیے وہ عقیدہ لو، جو جیسی عبادت دیے ویسی عبادت لو، جیسے اعمال دیے ویسے اعمال لو، جیسے اخلاق دیے ویسے اخلاق لو، جیسا رہن سہن دیے ویسا رہن سہن لو، جیسے لین دین اور کاروبار دیے ویسے لو، جیسا سلوک لوگوں کے ساتھ میں دیا ویسا لینا۔ یہ ہے متعلم بننا۔ اگر یہ کام کر لیتا ہے تو ایک تار سے امتی کے تعلق حضور سے قائم ہو جاتا۔ سیکھنا پہلے، خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھ میں آ گیا، اس میں کا ایک جز بھی سمجھ میں آ گیا تو کام بن گیا، سمجھو۔ اس واسطے اللہ سے فہم مانگنا۔ خالی کلمہ کافی ہے زندگی سدھارنے کے لیے، خالی نماز کافی ہے زندگی سدھارنے کے لیے، مگر سمجھ والا کلمہ رہنا، سمجھ والی نماز رہنا، ورنہ ناسمجھی کے ساتھ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب کچھ کر کے بھی اس کی زندگی میں دین نہیں رہنا۔ تو پہلا تعلق ہمارا امتی کا حضور سے متعلم ہونے کا، اور دوسرا تعلق ہمارا ان سے تربیت پانے کا۔ تو بولے جیسا کرتے رہنا، تربیت ہوتے رہتی۔ ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست خوشخطی سیکھنے کے واسطے گئے تھے، شام میں آئے تو میں پوچھا کیا سکھائی دیا آج تمہارے خطاط خوش نویس صاحب، بول کے کیا سکھایا؟ بولے تو بٹھا دیے صاحب ایک جگہ، بٹھا دے کے لکڑی کا ایک قلم تھا وہ ہاتھ میں دے دیے، ہاتھ میں دے کے بولے آج کا تمہارا سبق ہے یہ 2 انگلیوں اور انگوٹھے کے بیچ میں قلم ایسا پکڑو کہ گرنے نہ پائے، اور خالی اس کو ایسا ایسا کرتے رہو۔ ذرا میرے کو دیکھو، یہ سبق ہوا کرتے ایک دن۔ سیکھنا بولے تو کیا معمولی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی چیز کو سیکھ رہے نہیں ہم لوگ، پتہ نہیں کیا کیا خیالات دل و دماغ میں بٹھا کے رکھ لیے۔ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی بنانا، اور اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی رہنا، دوسرا کچھ نہیں۔ یہ مسئلہ وہ مسئلہ، میں ایسا بن جانا، میں ویسا بن جانا، جی میرے کو لوگوں ایسا سمجھنا ویسا سمجھنا۔ اپنے آپ کو سمجھ لیے تو پھر کون کیسا سمجھنا سب نکل جاتا۔ اپنے کو جب تک نہیں سمجھے اس وقت تک انہیں میرے کو ایسا سمجھنا، انہیں میرے کو ایسا سمجھنا، یہ رہ جاتا۔ کوئلہ میرے کو ہیرا سمجھنا بول کے سمجھا، ہے کوئلہ ہیرا کیسا سمجھیں گے بتاؤ؟ اور کوئی بول دیا ہیرا ہے مگر کالا ہیرا ہے، خوش ہو جا رہا ہو۔ یہی حال ہو گیا اس وقت میں لوگوں کا۔ بعض لوگوں تو دین کے عنوان سے بھی بڑے وہ ہو جا رہے، میرا تعلق فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے۔ تعلق کس سے رہتے؟ کیا ہوا آیا کیا پہلے وہ دیکھو۔ اگر کوئی ایسا چمچہ ہو، بریانی میں ڈالے نکال دیے، مندی میں ڈالے نکال دیے، کبسے میں ڈالے نکال دیے، جی بگارے سالن میں ڈالے نکال دیے، قورمے میں ڈالے نکال دیے،
اور آج کل کیا تھا، وہ پتلا باریک گوشت کا شوربہ بنا دے، دیکھو مرخ مرخ میں ڈالے نکال دیے، وہ گوشت میں ڈالے اور جناب شیر خورمے میں ڈالے اور مٹھوں میں ڈالے، چمچا ڈالتے جا رہے نکالتے جا رہے ہیں۔ کیا سمجھا میرے کو کتنے معقولات و مشروبات میں سے میرا تعلق ہے معلوم؟ چمچے کو کیا ملا؟ ملا کچھ؟ میں اس سے بھی مربوط ہوا، 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 ہوئے بھائی 25 چیزوں سے، مگر تمہارے کو ملا کیا؟ خالی مربوط ہونے سے تھوڑا ہی کام چلے گا، لینا چاہیے اس میں۔ 1 کلو بریانی ہے تو کم از کم 1 چمچہ تو لو، تو بول سکتے ہیں کہ ہاں بھائی کچھ بریانی کا کچھ تو ہے تمہارے پاس، اب سیکھ رہے ہی نہیں کچھ تو اس ضرورت میں کیا ملے گا؟ تو کوئی دنیاوی نسبتوں سے محروم ہو جا رہے ہیں اور کوئی دینی نسبتوں سے اپنے آپ کو خوش فہمی میں ڈال دے رہے ہیں کہ میرا فلاں 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 سے رابطہ اور تعلق ہے۔ اس سے کیا بنے گا؟ تربیت پاتے رہنا ان سے، جو بولے وہ کرتے رہنا، تربیت ہوتی ہے آدمی کی۔ نئے نئے بچے آتے اسکولوں میں، یا نئی نئی عورت آتی گھر میں، کام کاج کی اس کو عادت نہیں رہتی۔ اب گھر کے بڑے لوگ اگر سمجھدار ہیں تو بولتے ہیں کہ بیٹا گھر میں کچھ نہ کچھ کام وام کر لیے، سب کو سہولت ہو جاتی، ورنہ سب کو پریشانی ہو جاتی۔ تھوڑا سا یہ کر لو، تھوڑا سا یہ کر لو، تھوڑا سا یہ کر لو، تھوڑے دنوں میں روزانہ 1 2 کاماں لگائے تو کبھی کاماں نہیں کرنے والی آگے چل کے گھر کے پورے کاماں خود ہی کر لیتی۔ تب تربیت ہو گئی نا اس کی، بولے جیسا بڑے سنتے رہے، لگائے ہوئے کاموں کو کرتے رہے تو تربیت۔ ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو تعلیم دی ہے اس کو اپناتے رہیں گے تو ہماری تربیت ہوگی۔ ایسی تربیت ہوئی حضرات صحابہ کی کہ دوسروں کے خون کے پیاسے ان کی جان بچانے اپنا خون دینے تیار ہو گئے تھے، ایسی تربیت ہوئی ان کی۔ دوسروں سے مال چھیننے والے دوسرے کی بھوک مٹانے کے واسطے اپنے پاس جو تھا وہ دینے والے بن گئے۔ جب تربیت ہوتی ہے تو پھر آدمی یہ بنتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے تربیت پاتے رہنا، یہ ہماری نسبت ہے۔ اگر یہ نسبت قائم ہو گئی تو یہ دوسرے تار سے کنیکشن جڑ گیا تھا۔ انہوں نے جو کہا اس کو کرتے رہے تو اطاعت والا تعلق قائم ہوگا۔ پہلے تعلیم والا تعلق، بعد میں تربیت والا تعلق، تیسرے اطاعت والا تعلق، کہا ماننے کا، چوتھے اتباع والا تعلق، ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کا، پانچویں آدمی ہے اس کو 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز رہی تو کرتا، نہیں تو نہیں کرتا۔ یا تو اس کو نقصان سے بچنے کا جذبہ رہتا، یا اس کو فائدہ حاصل کرنے کا جذبہ رہتا، جس کو اصطلاح میں جلب منفعت اور دفع مضرت کہتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، اس کو پڑھنے کے واسطے بھیج رہے، نہیں جا رہا، اگر اس کو یہ بولے کہ بیٹا اگر تم جا کے آئے تو آئس کریم دلاتا ہوں، اب وہ آئس کریم کے چکر میں چلے آتا ہوں، تو پڑھنے پر کیا ملے گا کہ خوشخبری سن کے پڑھنے کو چلے گیا۔ اور اگر گئے نہیں آج تم اسکول کو تو آنے کے بعد میں کھمبے سے باندھ کے مارتا ہوں، کہاں کا لگائے بھائی، مارا کھانے کا، جا کے آ جائیں گے۔ تو ایک ڈر کی وجہ سے جا رہا اور ایک انعام کی وجہ سے جا رہا۔ ہر انسان میں یہ فطرت موجود ہے۔ یہ جو آج کل وفاداریاں بیچی جا رہی ہے، دیکھو پوری دنیا بکاؤ مال بن گئی، وفاداریاں بیچی جا رہی ہیں۔
انہیں 1 کروڑ دیتا ہوں بولا تھا میری پارٹی میں آ جا بول کے. دوسرا آگے بولا کتنے دیتا ہوں بولا انہیں 1 کروڑ میں 2 دیتا ہوں ادھر آ جا بولا تو ادھر چلے جاتا. بکاؤ مال بن گئے سب. کوئی اپنی قیمت ہی نہیں, کوئی اپنی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی. جو جدھر دھکا دے دیا ادھر لڑک جا رہا. سمجھداری نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور اکثریت ایسی ہے کہ جدھر سارے جا رہے ہیں ادھر اپن جانا. لطیفہ سنے ہوں گے آپ لوگ, بکریوں کی قسموں میں ایک قسم مینڈے کی ہوتی ہے, بہت شریف قسم ہے وہ, اس لیے کہ ہمیشہ اس کا منہ جھکا ہوا رہتا, لوگ نیچے منڈی ڈال کے جاتے رہتے. میرے سامنے ایک شریر بچہ بیٹھا ہوا ہے, انہیں دیکھا کہ صاحب وہ بکریوں کا ریوڑ جا رہا, پورے کے پورے سامنے ایک جا رہا, پیچھے پورے سر جھکائے ہوئے جا رہے. تو اس کی شرارت سوجھی, ایسا بیچ میں ایک موٹا ڈنڈا رکھ دیا کرتے اس کے جانے کے راستے میں. تو وہاں آنے کے بعد میں اس نے دیکھا کہ ڈنڈا ہے تو اس کو پار کرنے کے واسطے اچھل کے کود کے گیا. ایک ویسے گیا, دوسرا ویسے گیا, تیسرا ویسے گیا, 4-5 گزرنے تک ڈنڈا ویسے رکھا کرتا. اس کے بعد میں ڈنڈا نکال دیا کرتے. اتنے میں وہ پیچھے کا پورا ریوڑ دیکھ لیا. اس پوائنٹ پہ وہ جگہ پار کرنا ہے تو اچھل کے جانا ہے, ڈنڈا نکال لیا. وہ پوائنٹ پہ آتے ہی اچھل رہے جا رہے ہیں, آتے ہی اچھل رہے جا رہے ہیں, ڈنڈا نہیں ہے وہاں. وہی حال ہو گیا اس وقت میں عوام الناس کا. لوگوں کدھر جا رہے ہیں, بس ادھر. لوگ نہ کیسا کر رہے ہیں ویسا کرنا, سمجھے. دوسرے لفظوں میں ہم چلے ادھر کو جدھر کی ہوا چلے. صحیح ہے, غلط ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, ضروری ہے, غیر ضروری ہے, مناسب ہے, نامناسب ہے, دیکھ کے کرنا نا. وہ لوگ سب ایسا کر رہے ہیں, اپن ایسا کرے تو کیسا بول کے سوال کرتے پھر پلٹ کے. ایک شادی میں بعض گھروں میں بلیاں پالتو رہتے, لوگوں سے مانوس رہتے, اس کے گود میں آ جاتے ہیں, اس کے گود میں آ جاتے ہیں, اس کے پاؤں میں گھس جاتے ہیں, اس کے پاؤں میں گھس جاتے. تو ایک شادی کے گھروں میں شادیاں ہوتے تھے, پہلے شادی خانے نہیں تھے, گھر میں شادی ہو رہی تھی, قاضی صاحب آ گئے, باراتیاں آ گئے, نوشہ آ گیا, ایجاب قبول کا مرحلہ ہے. وہ بلی جو ہے وہ کمرے میں آ گئی, اس کے پاس کودی, اس کے پاس کودی, اس کے پاس کودی. گھر کے ذمہ دار بولے ارے بھائی ذرا ٹھہرو, آپ لوگ ایجاب قبول کا عمل انجام دینے سے پہلے ذرا ٹھہرو, اس واسطے کہ اس کی وجہ سے بہت خلل ہو رہا بول کے بھاگ دوڑ کر کے وہ بلی کو پکڑ کے ایک ٹوکرا لا کے اس کو ڈھانپ کے اس کو بند کر دینے کے بعد وہ بولے ہاں آپ پڑھاؤ. اب نکاح پڑھایا. اس کے بعد ان کی نسل میں جب شادی کرنے کا نمبر آیا تو ایجاب و قبول سے پہلے بولے ذرا ٹھہر جاؤ بول کے. ارے کئی کو بھائی بولے تمہیں نہیں, ہمارے خاندان کا طریقہ ہے ایجاب و قبول سے پہلے بلی کو ٹوکرے میں چھپا. عجیب غریب قسم کا حال ہے اس وقت میں عالم انسانیت کا. ہمارے خاندان میں ایسا چلتا, ہمارے خاندان میں ایسا چلتا. سوجھ بوجھ ساری چیزیں اٹھا کے ایک طرف رکھ دیے بس لوگ. تو ڈراوے سے آدمی کرتا ہے یا انعام سے آدمی کرتا ہے. اسی لیے ہمارا کام ان کے ڈراوے سے ڈرنا, تو ایک نسبت ہم سے ہماری قائم ہوگی. ان کی خوشخبری سے خوش ہونا, اس سے ہماری نسبت ان سے قائم ہوں گی. اور جب یہ نسبتیں امتی کی پیغمبر کے ساتھ میں قائم ہوں گی
تو پھر زندگی بندگی بنے گی۔ وہ جو 4 نسبتوں کے نتیجے میں تقاضا پیدا ہوا تھا ابدیت کا، اس ابدیت کے تقاضے کی تکمیل کے واسطے یہ 6 نسبتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ وہ 6 4 10 ہونے کے بعد میں اب ابدیت کا مسئلہ ہے۔ اس کے بغیر بندگی نہیں۔ تو جیسے اللہ کی نسبت بندوں کے ساتھ اور بندوں کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، ایسے ہی رسول کی نسبت نبی بندوں امتی کے ساتھ اور امتی کی نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وہ نسبتیں قائم ہوں گی تو پھر ہم اب عبداللہ بھی بنیں گے اور ہم متبع رسول بھی بنیں گے۔ اسی نسبت سے ہمارے کچھ نام بنتے ہیں۔ میں متعلم ہوں، میں متزکی ہوں، میں مطیع ہوں، میں متبع ہوں، میں مبشر ہوں، میں منذر ہوں۔ یہ نسبتیں ہیں میری نبی علیہ السلام کے ساتھ میں۔ حضور میرے لیے معلم ہیں، مزکی ہیں، مطاع ہیں، متبوع ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں۔ میں متعلم ہوں، متزکی ہوں، مطیع ہوں، متبع ہوں، مبشر ہوں، منذر ہوں۔ یہ نسبتیں میری ان کے ساتھ اور ان کی میرے ساتھ میں ہوں گی تو پھر ایسی صورت میں صحیح معنی میں کنیکشن قائم ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے بلب کا کنیکشن وائر سے لگے گا تو بلب روشن ہوگا، ایسے ہی امتی کا تعلق جب نبی علیہ السلام سے ان کے اوصاف و خصوصیات اور جن چیزوں کو دے کر آپ کو اللہ نے بھیجا ہے ان سے جڑے گا تو پھر اس میں ایمان کا نور آئے گا، یقین کی روشنی آئے گی، معرفت ربانی ملے گی، زندگی ابدیت میں تبدیل ہوگی اور مقصد زندگی کی تکمیل ہوگی۔ یہ دوسرا پہلو ہے کلمہ طیبہ سے متعلق جو آپ کے سامنے اس موقع پر رکھا گیا۔ اب کلمہ طیبہ کے دونوں اجزاء کو ہر ساتھی یاد رکھنا اور دونوں کی نسبتوں کو ہر ساتھی اچھا سمجھنا اور تمام نسبتوں کو مستحضر رکھنا، پھر اس کے بعد روزانہ جائزہ لینا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اگر ہمارا حال ویسا بنے تو پھر ایسی صورت میں صحیح معنی میں آدمی استفادہ کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد جب مکمل اطاعت ہوگی، مکمل اتباع ہوگی تو اس کے بعد اللہ جل شانہ قلب کو جب پاک کریں گے، نفس کی آلائشوں سے ہم محفوظ رہیں گے اور یاد الہی دل میں جمے گی اور اطاعت کی وجہ سے اللہ سے تعلق اور محبت بڑھے گی اور اعمال کے نتیجے میں پروردگار عالم کی نزدیکی ملتی رہے گی تو پھر حقائق کھلنا شروع ہوں گے۔ اس کے بعد راہ معرفت منکشف ہوتی ہے۔ اس لیے اس جو تدریج ہے، جو ترتیب ہے، اسی کو چلاتے رہنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا